السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز، میں ہوں ساجد حسن اور میں ہوں جویریہ علی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ امریکہ میں ملعون سلمان رشدی پر حملہ ہوا ہے۔ نیو یارک میں تقریب کے دوران حملے میں شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان رشدی زخمی ہو گیا۔ حملے کے فوری بعد پولیس حملہ آور کو گرفتار کر چکی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ امریکہ میں ملعون سلمان رشدی پر حملہ ہوا ہے۔ نیو یارک میں تقریب کے دوران حملے میں شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان رشدی زخمی ہو گیا۔ حملے کے فوری بعد پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ امریکی میڈیا یہ بتاتا ہے کہ سلمان رشدی پر چاقو کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ موسلادھار بارش سے ماچکا ڈیم ٹوٹ گیا۔ سیلابی ریلے سے بجلی کے درجنوں کھمبے بھی بہہ گئے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے۔ بیورو چیف کوئٹہ بشرا قمر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بشرا، کتنا نقصان ہوا ہے اور اس وقت کیسی صورتحال ہے وہاں؟ جی دیکھیں، ایک مرتبہ پھر سے بلوچستان میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور مختلف علاقے بلوچستان کے ایسے ہیں کہ جہاں پر سیلابی ریلے تباہی مچا رہے ہیں۔ قلعہ عبداللہ میں بھی مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ تیز موسلادھار بارش سے ماچکا ڈیم جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، جبکہ ندی نالوں میں سیلابی ریلا آنے کی وجہ سے کئی کھمبے جو ہے بجلی کے وہ بھی گر گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بڑا علاقہ جو ہے اس وقت اندھیرے میں ڈوب چکا ہے۔ اب تک انسانی جانوں کے نقصانات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اس علاقے میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کافی مشکل ہو چکا ہے، جبکہ تمام راستوں پر شہریوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جو ہے اب رکوا دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو ندی نالوں کے قریب جنہوں نے رہائش بنائی ہے ان کو دور اور محفوظ مقامات پر منتقل کر دے، کیونکہ آج رات اور مزید 2 دن تک جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جس سے مزید سیلاب آنے کا خدشہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ بشرا۔ ضلع لزبیلا کے علاقے اوتھل کی لنڈا ندی میں سیلابی ریلا کوئٹہ کراچی شاہراہ کا متبادل راستہ بہا کر لے گیا۔ قومی شاہراہ کا متبادل راستہ سیلاب میں بہہ جانے کی وجہ سے کوئٹہ کراچی شاہراہ بند اور ٹریفک بھی معطل ہو گئی ہے۔ کمشنر کلہ ڈویژن اور خلجی کے مطابق متبادل راستہ تعمیر ہونے تک نجی اور مسافر گاڑیاں کوئٹہ کراچی شاہراہ پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ یاد رہے کہ گزشتہ بارشوں کے دوران اس مقام پر قائم پل پہلے ہی بہہ چکا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے پیشکش کی ہے کہ ملک میں جلد انتخابات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ گورنر ہاؤس لاہور میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں انہوں نے شکوہ کیا کہ فارن فنڈنگ میں وہ حساب کتاب رکھنے پر پکڑے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پریشان ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اسے کم ہونا چاہیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ سیاستدانوں کو ہمیشہ اداروں پر تنقید کرنے سے روکا ہے۔ ملک کی خاطر شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ کوشش ہوگی دونوں میں نفرتیں کم ہوں اور جلد انتخابات کے لیے ماحول سازگار بنایا جا سکے۔ صدر مملکت نے شکوہ کیا کہ فارن فنڈنگ میں ہم حساب کتاب رکھنے پر پکڑے گئے۔ پارٹی سیکرٹری کے طور پر میں نے اسد قیصر اور سیما ضیاء کو اکاؤنٹ کھولنے کا کہا تھا۔ امریکی قانون کے مطابق فنڈنگ کے لیے کمپنی بنانا ہوتی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں قانون کے مطابق کمپنی کھولنے پر کہا کہ پرائیویٹ کمپنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہتا رہتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، سیاستدان ایک میز پر نہیں بیٹھ رہے، ان کو اکٹھا بٹھانے کی ضرورت ہے۔ مجھے کوئی کامیابی نظر آئی تو ضرور کہوں گا کہ ایک میز پر بیٹھ جائیں۔ صدر کی حیثیت سے خود اکٹھا نہیں کر سکتا۔ ملک کے موجودہ معاشی اور سیاسی حالات کے بارے میں سب کو سوچنا ہوگا۔ سیاستدانوں کو اپنی انا ختم کر کے ایک میز پر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ صدر کا کردار آئینی ہوتا ہے، لیکن میری خواہش ہے ملک کے لیے اپنا کردار ادا کروں۔ صدر مملکت نے بتایا کہ پاکستان میں مینجمنٹ کے ایشو پر عمران خان کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن ان کا ایک اپنا موقف تھا۔ جتنی ملاقات اور فون پر شہباز شریف سے گفتگو ہوئی، اتنی بطور وزیر اعظم عمران خان سے نہیں ہوئی۔ عمران خان میرے لیڈر اور میرے دوست ہیں، ان سے واٹس ایپ پر رابطہ رہتا ہے۔ بغاوت پر اکسانے کے کیس میں گرفتار پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کو جیل بھیج دیا گیا۔ اسلام آباد کی عدالت نے پولیس کی مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ اسلام آباد پولیس نے بغاوت پر اکسانے کے کیس میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو ڈیوٹی مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا۔ وکلا کی درخواست پر شہباز گل کی ہتھکڑی کھول دی گئی۔ عدالت کی جانب سے اجازت ملنے پر شہباز گل کی قانونی ٹیم نے ان سے ملاقات کی۔ کیس کے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ نجی ٹی وی کے پروگرام کی CD لی ہے اور شہباز گل کی آڈیو میچ کر گئی ہے۔ شہباز گل کا ایک موبائل ان کے پاس تھا اور دوسرا ان کی گاڑی میں رہ گیا تھا۔ شہباز گل نے کہا کہ پروگرام میں لینڈ لائن نمبر سے بات کی، موبائل کے ذریعے بات ہوئی ہی نہیں۔
शहबाज गिल ने कमीज उठाकर अदालत को अपनी कमर दिखाई और कहा कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, मेरा मेडिकल नहीं हुआ, मेरा फर्जी मेडिकल अपनी मर्जी से बनाया गया है। शहबाज गिल ने कहा कि सोच भी नहीं सकता कि अफवाज पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात करूंगा। मुझसे बार बार सवाल होता है कि क्या मैंने इमरान खान के कहने पर टीवी पर बयान दिया। मैं कहता हूं मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अदालत ने शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजते हुए समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी। और शहबाज गिल ने अता तारड़ के एतराफ़ी बयान की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सहाफ़ी के सवाल पर शहबाज गिल ने कहा कि मैंने कोई बयान नहीं दिया। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि कहा जा रहा है कि आपने कहा कि इमरान खान ने ऐसा कहने को कहा था। जवाब में शहबाज गिल ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। एक सेकंड, ये साहब एतराफ़ी बयान दिया है आपने? कोई एतराफ़ी बयान आपने? कोई कह रही है कि आपने कहा है कि इमरान खान ने कहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और इसके अलावा खबर यह है कि सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर मौलाना अताउर रहमान ने लंदन में नून लीगी सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात की है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत ज़िमनी इंतखाबात पर उनसे मुशावरत की है। ज़राए का कहना है कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का खुसूसी पैगाम भी नवाज शरीफ को पहुँचाया। इस मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर बात भी की। लाहौर हाई कोर्ट ने हॉकी स्टेडियम में फौरी जलसा रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कमिश्नर लाहौर को अता तारड़ की दरख्वास्त का फैसला करने की हिदायत कर दी। लाहौर में अता तारड़ के वकील ने दलाइल दिए। उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ की 13 अगस्त को हॉकी ग्राउंड में जलसे का ऐलान किया है। कानून के तहत खेलों के ग्राउंड्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जलसे के लिए एस्ट्रोटर्फ को उखाड़ा जा रहा है, जिसे दोबारा बिछाने पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। अदालत फौरी तौर पर हॉकी ग्राउंड में जलसा रोकने का हुक्म जारी करे। अदालत ने जलसा रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद करते हुए कमिश्नर लाहौर को अता तारड़ की दरख्वास्त का फैसला करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 अगस्त को लाहौर के हॉकी स्टेडियम में जलसा कर रही है। पार्टी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से अवाम को एक बार फिर जलसे में शिरकत की दावत दी गई है। इमरान खान का कहना है कि तमाम पाकिस्तानी लाहौर जलसे में शामिल हों। हम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाएंगे और हकीकी आज़ादी के लिए आगे का लाहे अमल भी बताया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि अदम एतमाद के बाद अब उनका एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। लाल हवेली रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में 13 हुक्मरान पार्टियां और अकेला इमरान खान है। हुक्मरानों को मुफ्त मशवरा है, इलेक्शन में ताख़ीर न करें। जब से अदम एतमाद से 1 महीने से पहले मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई न तलक है न राब्ता है। ये अदम एतमाद करके इमरान खान की सियासत को ख़त्म कर देंगे। 13 की 13 जमातें गरक हो गई हैं। ये इतने नालायक ना है, नकम्मे नकट्ठू, और इनकी कोई इज्जत नहीं है। सबको पता है ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, बेईमान हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं। इसलिए इनको पैसे कोई नहीं दे रहा। तरसीलात कम हो गई हैं जनाब, फॉरेन रिजर्व कम हो गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, गरीब मर गया है। आसिफ जरदारी तो सिंध की तक सियासत करते हैं और उनका बेटा अभी तक दफ्तर नहीं गया, बिलावल रानी। अदारे और अदलिया हमारी कुव्वत हैं। हमें अपने गंदे कपड़े इस मीडिया पे नहीं धोने चाहिए। शुमाली वज़ीरिस्तान में अतमान ज़ई मुशीरान और पार्लिमानी जिरगा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पार्लिमानी जिरगे के इसरार पर सड़कें और कारोबारी मराकज़ 15 दिन तक खोलने का फैसला कर लिया गया। पार्लिमानी जिरगा 10 दिनों में अतमान ज़ई मुशीरान के मुतालबात पर मुतलका हुक्काम से बातचीत करेगा। पार्लिमानी जिरगा हुक्काम के साथ मुज़ाकरात से अतमान ज़ई मुशीरान को आगाह करेगा। इस दौरान अतमान ज़ई मुशीरान का एहतजाजी कैंप भी कायम रहेगा। मुज़ाकरात में यौम आज़ादी रिवायती जोश व जज्बे से मनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। आपको बताएं कि बरतानिया में रॉयल मिलिट्री अकेडमी में 213वीं रेगुलर कमीशन की पासिंग आउट परेड में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुसूसी शिरकत की। कैडेट से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और एहतराम पर मबनी हैं। बरतानिया में रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई। पाकिस्तानी फौज के सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने परेड में शिरकत की। आर्मी चीफ ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। रॉयल मिलिट्री अकेडमी के चाको चौबंद दस्तों की जानिब से आर्मी चीफ को सलामी दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के पहले फौजी सरबराह हैं जिन्होंने इस परेड में शिरकत की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पास आउट होने वाले कैडेट से खिताब भी किया। Cadets and their families on the successful completion of training at the academy. रॉयल
رائل ملٹری اکیڈمی سے برطانوی کیڈٹس کے علاوہ 44 غیر ملکی بھی پاس آؤٹ ہوئے، جن میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے 2 کیڈٹس عبداللہ اور مجتبہ بھی شامل ہیں۔ پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے لیٹر آف انٹینٹ یعنی اظہار آمادگی کا خط مل گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF کے لیٹر آف انٹینٹ پر اتفاق کے بعد اب صرف بورڈ کی منظوری درکار ہوگی اور پاکستان کی جانب سے خط پر دستخط کیا جائے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ادارے ریڈس کے زیر اہتمام مشترکہ مشقوں میں پاکستان کو شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشقیں اس سال بھارت میں ہوں گی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اسلام آباد بیورو چیف متین حیدر سے۔ متین صاحب، اور کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، دفتر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو انسداد دہشت گردی کا علاقائی سٹرکچر ہے جسے ریٹس کہتے ہیں، ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر، اس کے تحت شنگھائی تعاون تنظیم کی انسداد دہشت گردی کی سالانہ مشقیں اس مرتبہ اکتوبر میں بھارت میں ہو رہی ہیں، جس میں پاکستان کو شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے۔ پاکستان نے شرکت کنفرم کر دی گئی، پاکستان نے شرکت کنفرم کیا اور اس سال اکتوبر میں انسداد دہشت گردی کی مشقوں میں پاکستان بھارت میں شرکت کرے گا اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرے گا۔ جی بہت شکریہ متین حیدر۔ کراچی میں کے الیکٹرک کے ستائے شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ میٹرو ویل، گلشن حدید اور ہجرت کالونی میں شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے سڑکیں بلاک کر دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لائٹ آتی نہیں لیکن اضافی بل ضرور آتے ہیں۔ کراچی کے شہری کے الیکٹرک سے شدید پریشان۔ روز کی بجلی بندش پر میٹرو ویل، گلشن حدید اور ہجرت کالونی کے مکینوں کا میٹر شارٹ ہو گیا۔ نئی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بلوں میں اضافے پر اسکاؤٹ کالونی میٹرو ویل 3 کے مکین مشتعل ہو گئے۔ مکینوں نے مدراس چوک اسکیم 33 میں کے الیکٹرک کی IBC پر حملہ کر دیا۔ گلشن حدید میں کے الیکٹرک کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں موجود تاجر برادری اور عوام نے کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی کی۔ کے الیکٹرک کے خلاف مظاہروں کے دوران ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات رہی۔ اور قومی اسمبلی میں ڈائمنڈ جوبلی تقریب، اسکولوں کے طلبہ کی شرکت نے قومی اسمبلی کی قدر و منزلت میں اضافہ کر دیا۔ ننھے بچوں نے بھی شاندار تقاریر کر کے ایوان کا دل جیت لیا۔ افلاس کی بستی میں جا کر تو ذرا دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ We speak volumes about Article 25A, the right to education, yet end up being the country with second highest out of school children in South Asia. Being a responsible citizen of my country for the future of Pakistan, I make the commitment to work hard. I can't even think of losing a loved one while these innocent Kashmiris are losing so many daily, thinking what did I do to deserve this treatment? یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو مکان کوئی نہیں دے گا۔ سو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آج تک آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 11 جو غلامی، جبری مشقت اور 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے پرخطر ملازمت لینے کو ممنوع قرار دیتا ہے، وہ آرٹیکل اتنا بے اثر اور اتنا بے معنی کیوں ہے؟ جناب اسپیکر، دنیا علم کے دانشور یہ جانتے ہیں کہ اگر تعلیم کا عمل طالب علم کو اعتماد دینے سے قاصر ہے تو وہ تعلیم ہی نہیں۔ میرے محبوب وطن، تجھ پر اگر جاں ہو نثار، تجھ پر اگر جاں ہو نثار، تو میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ قائد اعظم کی پرعزم قیادت نے ہم کمزوروں کو لے کے رہیں گے پاکستان کا عزم دیا۔ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، اور یہی تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارے ملک کے بچوں کا بنیادی حق ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم ہمت جواں رکھیں گے، مقاصد جلیل رکھیں گے اور افکار نو سے اس وطن کی تعمیر و تعظیم کو ہرز جاں بنائے رکھیں گے۔ پاکستان کے قیام کو 75 برس بیت گئے، لیکن پشاور سے تعلق رکھنے والے 80 سالہ صالح محمد خان کو آج بھی وہ مناظر یاد ہیں گویا کل ہی کی بات ہو۔ 60 سال سے مزار قائد کی قرآن خوانی کمیٹی کے سرپرست کی کہانی سنتے ہیں عمران یوسف زئی کی زبانی۔ پشاور سے تعلق رکھنے والے یہ ہیں صالح محمد خان۔ قیام پاکستان کے وقت ان کی عمر 5 سال تھی، لیکن یادداشت آج بھی شاندار ہے۔ 14 اگست 1947 کی یادیں آج بھی ان کے ذہن میں نقش ہیں۔ لوگوں کا جذبہ یہ تھا، لوگوں نے اپنے زیور بیچے، لوگ جب آئے خوشی سے، مغربی پاکستان والوں نے، مشرقی پاکستان والوں نے دل سے لگایا، لوگوں نے کھانے دیے، لوگوں نے اپنے کپڑے دیے، ویلکم کہا۔
सालेह मोहम्मद ने न सिर्फ अपनी बल्कि क़याम पाकिस्तान से मुतालिक तमाम तर यादें किसी खजाने की तरह संभाल रखी हैं। कोई देखने का मुतमन्नी हो तो वो फौरन ही खजाने का मुंह खोल देते हैं। मेरे दोस्त थे, कहते थे हम सरकारी दफ्तर में से, कागज पेन नहीं था तो हम फुटपाथ पे बैठ जाते थे दरख्त के साए पे, और पीपल के कांटे से लेकर जो सूखे पत्ते पीपल के होते ना उसके ऊपर हिसाब करते थे। 1962 में उन्हें कराची के मज़ार कायद की कुरान खानी कमेटी का सरपरस्त मुंतखब किया गया और आज तक वो इस ओहदे पर हैं और हर साल 11 सितंबर को मज़ार कायद पर हाजिरी देना इनका मामूल है। क़याम पाकिस्तान के मनाजिर अपनी आंखों से देखने वाले सालेह मोहम्मद खान आज भी उस वक्त को याद करते हैं तो अफसुर्दा हो जाते हैं। इनका कहना है कि आज की नौजवान नस्ल अपने असलाफ की कुर्बानियों से बेबहरा है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर पाकिस्तान में तैनात यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना क्यूनिका ने यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तान के साथ अपने लगाव और आवाम से मोहब्बत का इजहार ट्रम्पेट पर पाकिस्तान का कौमी तराना बजाकर किया। यूरोपीय यूनियन की वीडियो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर पर जारी की गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए।